شعراء اسلام، علماء اہل سنت، حفاظ کرام، مشائخ اہل سنت، دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی ہیں، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آئے مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سے روشنی حاصل کر کے آپ تک پہنچانے سے قبل غایت ادب و احترام سے ہم اور آپ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے آداب یہ ہے کہ اس کے وقت جب خطبہ ہو رہا ہو تو بات نہ کی جائے، چائے پانی تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کرتے بھی ہیں، اٹینڈ بھی کرتے ہیں، شریک بھی ہوتے ہیں، آرگنائز بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی مقرر خطبہ پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، سرکار پر درود و سلام پڑھے، قرآن کریم کی آئے مبارکہ پڑھے، رسول اللہ کی حدیث کا ذکر کرے، تو اس وقت خاموشی کے ساتھ خطبے کو سماعت کیا جائے۔ آئندہ اس کا خیال فرمائیں آپ حضرات، میں بمبئی کا رہنے والا ہوں جہاں 10 بجے لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا جاتا ہے، اور مجھے اتنی دیر سے اتنی تاخیر سے تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ 10 بجے لاؤڈ اسپیکر بند کیا جاتا ہے، فجر میں چالو ہوتا ہے، تو لوگوں کو اب فجر کی اذان سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا جائے۔ میں سوچ رہا ہوں لاؤڈ اسپیکر اگر بند ہو تو یہ گانا گائیں گے کیسے؟ جس بات سے یہ فیمس ہے، جس بات سے یہ مشہور ہے، اس کے بغیر ان کا کام چلے گا کیسے؟ حضرات، آج کی عظیم الشان کانفرنس کنز الایمان کانفرنس نام سے منعقد ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشتہار میں یہ ہیڈ لائن کے اندر یہ عنوان دیکھا ہوگا، بار بار نقیب اہل سنت مولانا حسن اطہر بکاروی صاحب دامد اللہ علینا نے، مولانا شمیم رضا فیضی صاحب نے اور تاج اورنگ آبادی صاحب نے اس کا اعلان فرمایا۔ کنز الایمان کانفرنس کمیٹی والوں نے کیا سوچ کر رکھا، کیوں رکھا، اس کے پیچھے کی غرض و غایت کیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں جہاں بھی تقریر کے لیے جاتا ہوں مقامی لوگوں سے وہاں کے مسائل پوچھتا ہوں کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل کچھ اور ہوں اور تقریر میں کچھ اور کر دوں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے، کانفرنس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے کانفرنس رکھی ہے تو جو لوگ دور و دراز سے آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں۔ عجیب بات ہے، جب سے میں یہاں آیا جتنے لوگوں نے ملاقات کی تقریباً سب نے ایک ہی بات کا رونا رویا ہے، سب نے ایک ہی درد بیان کیا ہے، سب کا ایک ہی سوز و گداز رہا ہے، جو انشاءاللہ الرحمن دوران تقریر میں عرض کر دوں۔ انہی تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس آئے مبارکہ کا انتخاب کیا۔ کنز الایمان کانفرنس آپ نے اس کا نام رکھا تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اردو تراجم میں کئی ترجمے اردو زبان میں ہیں، اس وقت بہت سارے ہیں، کئی مکاتبہ فکر کے ہیں، اور بعض وہ نااہل حضرات بھی کوشش کرتے ہیں جو لغت دیکھ دیکھ کے ترجمہ کرتے ہیں، یا سعودی سے ریجیکٹ ہو گئے، ذرا سی عربی آ گئی تو سمجھتے ہم بہت بڑے علامہ، فخامہ، اسامہ، اوباما، پجامہ بن گئے۔ ایسے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں قرآن حدیث کی تفسیر کرنے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو تراجم میں جو مقبولیت اللہ و رسول کی بارگاہ میں ترجمہ کنز الایمان شریف میں ہے، وہ کسی بھی ترجمے کو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کی دلیل ہمارے پاس نہ ہو۔ ماضی قریب میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر، جہاں سے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ میرے مرشد اجازت کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس یونیورسٹی کے اندر دنیا کی ہر زبان کا ایک ترجمہ ہے، تو وہاں ایک میٹنگ بیٹھی کہ بھائی صاحب اردو کا بھی ایک ہونا چاہیے، تو اردو میں کس کا ترجمہ رکھا جائے، اردو زبان میں کس کا ترجمہ رکھا جائے۔ تو تمام تراجم وہاں جمع کر دیے گئے، اور وہاں جو ریسرچ کر رہا تھا، جو جائزہ لے رہا تھا، وہ اہل حدیث عالم یوسف زئی، اس نے تمام ترجموں کو بنظر غائب پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو اس نے اپنا تذکرہ پیش کیا
اس نے اپنے خیال کو جو اظہار کیا وہ اس کے الفاظ میں یوں ہے کہ میں نے تمام تراجم کو دیکھا، تمام قرآن کے ترجموں کو دیکھا، لیکن جو خصوصیت، جو خاصیت، جو انفرادیت کنز الایمان میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ کنز الایمان نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے، نہ کسی ترجمے کی ترجمانی ہے، بلکہ یہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ہاتھ میں۔ یہ نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے، نہ کسی ترجمے کی ترجمانی ہے، بلکہ یہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو وہ کنز الایمان کی صورت میں نازل ہوتا۔ بارگاہ رسالت کے جو آداب اس میں ملفوظ رکھے گئے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے جو آداب اور تقدس کو اس میں ملفوظ رکھا گیا ہے، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ لیں، اس میں وہ ادب، وہ چاشنی، وہ حلاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ترجمہ قرآن کریم کنز الایمان شریف میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی، اب دیکھیے آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا اردو ترجمہ اٹھائیں گے، بسم اللہ کا جو بھی ترجمہ آپ کو ملے گا، شروع کرتا ہوں، شروع کیا میں نے، شروع ہے ساتھ نام خدا تعالیٰ کے، اس قسم کے ترجمے ملیں گے۔ جبکہ کنز الایمان میں اللہ کے نام کے تاشر، تو بعض لوگوں کی باتی کڑی میں ابال آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا صرفی، نحوی، بہت بڑا منطقی، بہت قابل سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مال آنا صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، مولانا سے، تو وہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، اور ان کے نام کے آگے 2 درجن القاب لگے تھے، فضیلت الشیخ حفظہ اللہ، تو وہ فضیلت الشیخ ان کے نام کے آگے چلی ہم نے بڑھا دیا۔ تو وہ شیخ دلی صاحب فرمانے لگے، مولانا یہ کیسا ترجمہ ہے، آپ عالم ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع کرتا ہوں صحیح ہے، نہ کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ 1 نمبر کے گدھ الذی سر دماغ بیدال کے گودر ظفر گھامڑ اخبص الناس ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم عربی میں اور فارسی میں جب ترجمہ ہوگا تو مضاف الیہ کو پہلے لائیں گے، مضاف کو بعد میں لائیں گے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں پوچھ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ عربی کی لغت اٹھا لیں، کوئی بھی لغت، اس میں غلام الزیدین کا آپ ترجمہ دیکھیں، غلام الزیدین ترجمہ کیا رہے گا؟ زید کا غلام۔ حالانکہ عربی میں زید بعد میں آ رہا ہے، لیکن ترجمے میں زید پہلے آ رہا ہے۔ یہ ترجمے کا اصول ہے۔ فارسی کا بھی یہی حال ہے، جیسے دریائے ہند، تو اب ترجمہ ہوگا ہند کا دریا۔ ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگرچہ بسم کے بعد اللہ کا نام ہے، لیکن ترجمے کا اصول یہ ہے کہ پہلے اللہ کا نام ہوگا، بعد میں اب اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو اصل میں ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسا نہیں ہے کہ فارغ ہو کر بیٹھتے اور پوری دل جمعی کے ساتھ ترجمہ کرتے۔ صدر الشریعہ کا بیان ہے، جب میں نے بہت زیادہ فورس کیا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کریں، تو اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے ہوتے، تعویذ لکھتے ہوتے یا تدریس کے کام میں ہوتے، اور اس وقت میں قرآن پڑھتا، آپ ترجمہ بتاتے جاتے اور میں لکھتا جاتا۔ اس کے باوجود الحمدللہ کنز الایمان شریف میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو صرفی لحاظ سے، نحوی لحاظ سے یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات بتا دے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ بکنے والے کچھ بھی بکتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ فرمایا، شروع اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم والا۔ اب اس میں جو اور لوگوں نے کیا، شروع کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ حق ہے ان سے پوچھنے کا کہ عورت جب پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی؟ آپ نے تو قرآن ہی کا ترجمہ کیا ہے نا، شروع کرتا، اب عورت کیسے پڑھے گی؟ بہت جگہ ٹھوکریں کھائی لوگوں نے، پھر سورہ فاتحہ میں ٹھوکر کھائی اور کئی جگہ ٹھوکر کھائی، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایسے جامع ترجمہ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں اب اہل سنت و جماعت میں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں پاکستان کے ایک صاحب ہیں، وہ اتنے بڑے غدر الذی ہیں، اتنے بڑے خر دماغ ہیں، جیسے جیسے ان کا اسٹیٹس اونچا ہوتا جا رہا ہے،
داڑھی ان کی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں نجیس القادری، اس کے حمایتی بھی کلکتہ میں بہت ہیں. پچھلی مرتبہ میں کاشی پور میں تقریر کر رہا تھا، غیر مقلدوں کے خلاف ایک مولوی بیٹھا ہوا منہ چکڑ رہا تھا. مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ مناجی ہے. خدا کی قسم اسی وقت پتا چلتا، اس کا کان پکڑ کے میں اسٹیج سے اتارتا. دوسرے بھائی بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سب اس معاملے میں ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. وہ صاحب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، نجیس القادری صاحب نے، کیا ضرورت تھی ان کو ترجمہ کرنے کی؟ حضور محدث اعظم نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا تھا معارف القرآن نام سے. جب ان کو معلوم پڑا کہ کنز الایمان مارکیٹ میں آیا، آپ نے ادبن اسے چھاپا. ادبن نہیں چھاپا کہ میرے استاد کا ترجمہ آ گیا، مجھے چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بغض رضا میں اب کچھ لوگوں نے اس ترجمے کو چھاپ دیا. بہرحال اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگوں نے کوششیں کی، لیکن حق یہ ہے کہ جو لکھ دیا ہے اس میں سند ہے، وہ دین میں اہل قلم کی آبرو فتویٰ کیا بات ہے، اہل قلم کی آبرو فتویٰ رضا کا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان لکھ کر اہل سنت و جماعت پر احسان عظیم فرمایا. اس کے فنی محاسن پر، صرفی و نحوی محاسن و خوبیوں پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. کنز الایمان کانفرنس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کمیٹی والوں کی جانب سے. کنز کہتے ہیں خزانے کو، ایمان کا خزانہ. کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کو ہے تو وہ سنیوں کے ایمان کو ہے، سنیوں کے ایمان کو ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا. لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا. واقعی میں یہ دور ایسا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو ہر چہار جانب سے خطرہ ہے. داخلی فتنے، خارجی فتنے، یہود و نصارہ کی سازشیں، پھر مسلمانوں میں بنانے مسلمان کچھ کلمہ گو فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہاتھ میں اٹھایا، اللہ و رسول کی بولی بولی، لباس بھی ان کا مسلمانوں جیسا ہے، وضاحت بھی مسلمانوں جیسی ہے، قال اللہ قال رسول بول کر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو یہ اہل سنت و جماعت بھی بتا رہے ہیں، جیسے فرقہ نامراد وکٹورین اہل حدیث. جانتے نا جی، بڑا دعویٰ ہے صاحب ان کو حدیث کے عمل کا، ہم اہل حدیث ہیں. ان کے حوالے سے میں نے پچھلی بار بتایا تھا نا، جیسے گلاب جامن میں نہ گلاب ہوتا ہے نہ جامن. گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے. گلاب جامن میں جیسے نہ گلاب ہوتا ہے نہ جامن، ویسے ہی بیچارے یہ اہل نہیں ہے، نہ اہل ہے اور نہ ان کے پاس حدیث ہے. یہ ایسے اہل حدیث ہیں جیسے گلاب جامن، ایسے اہل حدیث ہیں یعنی نام کے اہل حدیث. عجیب بات ہے کہ ان کو اہل حدیث نام، خود ان کی کتاب سیرت ثنائی، کتاب کا نام نوٹ کر لیں آپ. میں صبح 4 بجے تک ہوں انشاءاللہ الرحمن، اور پھر 6 مئی کو بھی میں آ رہا ہوں کاشی پور میں، اور 14 مئی کو بھی میں ہاوڑہ میں آ رہا ہوں. آپ کو کوئی بخارات اس بیچ میں مل جائے تو آپ میرے پاس لے کر آ سکتے ہیں. سیرت ثنائی کتاب میں مولانا حسین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی پر خوب بڑا جشن منایا اور اس کے حضور میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھ کر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس سے گزارش کی. لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، باغی کہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں، آپ ہمیں کوئی خوبصورت نام عطا فرما دیں. تو ملکہ وکٹوریہ نے بقلم خود ان کو اہل حدیث نام دیا. 1884 3 دسمبر کو، 1884 3 دسمبر. عجیب بات ہے، جن کا نام کرن 130 سال پہلے ہوا، وہ اپنا رشتہ زبردستی کا رسول اللہ کے زمانے سے جوڑتے ہیں کہ ہم منہج صحابہ پر ہے، ہم منہج سلف صالحین پر ہے، ہم صحابہ والی جماعت ہے. آپ صحابہ والی جماعت نہیں، وکٹوریہ والی جماعت ہے، وکٹوریہ والی جماعت ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 3 دسمبر، آپ کیلنڈر دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک اور دن ہے، ایک اور خصوصیت کا حامل دن ہے.
کہ 3 دسمبر کو ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے منایا جاتا ہے. جیسے مدر ڈے ہوتا ہے، ٹیچر ڈے ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، ویسے ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے جو ہاتھ پیر سے معذور ہے ان سے ہمدردی جتانے کا دن. عجیب بات ہے کہ جو دن جسمانی معذوروں کا ہے، ہاتھ پیر کے معذوروں کا ہے، اسی دن ملکہ وکٹوریہ نے دماغ کے معذور لوگوں کو اہل حدیث نام. کیا بات ہے. اسی دن دماغ کے پینل لوگوں کو ملکہ وکٹوریہ نے اہل حدیث نام دیا. اب ماشاء اللہ ان کو دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں امت 4 اماموں کی فقہ پر عمل کر کے، 4 اماموں کی تقلید کر کے فرقوں میں بڑھ گئی، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آؤ قرآن و سنت میں عمل کریں اور سب واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ہم سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. آپ ذرا غور کریں، جو کہتے ہیں کہ امت 4 اماموں کی فقہ پر عمل کر کے 4 فرقوں میں بڑھ گئی، ان کو پیدا ہو کر 130 سال ہوئے اور وہ خود 14 فرقوں میں بڑھے. کیا بات. وہ خود کتنے فرقوں میں بٹے؟ 14 فرقوں میں. غزنوی اہل حدیث، عطائی اہل حدیث، جماعت غربا اہل حدیث، جمیعت اہل حدیث، سلفی اہل حدیث، محمدی اہل حدیث اور زئی اہل حدیث، یہ خود 14 فرقوں کے اندر بڑھ گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھو، یہ اماموں کی تقلید سے روک کر قرآن و سنت پر عمل کی بات کروا رہے تھے، یہ خود فرقوں کے اندر بڑھ گئے. بہرحال ابھی 130 سال نہیں ہوئے اور میں بتاؤں ان سے کیسے کیسے لوگوں نے جنم لیا. یہ میرے سامنے تو منہ دکھانے کے لائق ہے، بیچارے زیادہ سے زیادہ مجھے فون کر سکتے ہیں، اور جب فون پر میں عربی فارسی میں ان کو بولتا ہوں تب بیچارے فون رکھ کے بھاگ جاتے ہیں. ایک صاحب کو اتنا مناظرے کا شوق چل رہا ہے کہ رات میں 4 بجے مجھے مس کال دے رہے ہیں. جب میں نے فون کیا تو بولے آپ سے مناظرہ کرنا. ماشاء اللہ، اب ایسے ہی لوگ کو مناظرہ کریں، ایسے ہی لوگ کو قرآن حدیث پڑھ کر ردی سے بدتر کریں گے. بخاری مناظرہ کرنا، اور جب تراویح کا ثبوت پیش کریں تو کہتے ہیں شرع واقعہ کے اندر لکھا ہے، اور ان سے پوچھو شرع واقعہ کون کتاب ہے. اتنے بڑے گھامڑ ہیں. ایک صاحب میرے پاس سوٹ بوٹ میں آئے، کہتے ہیں مولانا ہدایہ نکالو ہدایہ. میں نے کہا کہ گدھہ الذی وہ ہدایہ نہیں ہدایہ ہے. عربی میں زیر زبر ہوتا نہیں ہے، پڑھنا آتا نہیں محقق صاحب کو، لیکن شوق چکرایا ہے قرآن حدیث پڑھ کر مسئلہ نکالنے، تحقیق کرنے کا. تقلید نہیں کریں گے. ایک بہت بڑا گھامڑ تھا، کالج سے آیا، آنے کے بعد گھر میں بیٹھا، ادھر بخاری ادھر مسلم، سامنے ترجمے والا قرآن، بخاری بھی اردو والی، مسلم بھی اردو والی اور قرآن بھی ترجمے والا، لکھ کر بیٹھا گھر میں. تو ماں کو بڑا سرس آیا کہ بیٹا بھی کالج سے آیا اور ڈائریکٹ تحقیق کرنے بیٹھ گیا. تو ماں آئی، بولی بیٹا بڑی گرمی ہو رہی ہے، آم کھاؤ گے؟ تو ماں کو یوں دیکھتا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے آم کھانا چاہیے؟ تو ماں نے کہا میں تو روٹی پکانا جانتی ہوں، قرآن حدیث تو جانتی نہیں. جھاڑو پوچھا مارنا جانتی ہوں، قرآن حدیث مجھے چھوڑ جاتا. کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ بولے بالکل نہیں کھاؤں گا. پوری دنیا آم کھاتی ہے، میں بھی کھا لوں گا تو تقلید ہو جائے گا. مجھے تو نس چاہیے، دلیل چاہیے. میں نے کہا بیٹھے میں. پھر صحابی اپنے مسئلوں کا حل قرآن حدیث سے نکال رہے ہیں. ماشاء اللہ کیسے کیسے محقق لوگ پیدا ہوئے. آخر ماں کی پھر مامتا جاگ اٹھی. تھوڑی دیر بعد آئی، جیسے شمیم فیضی نے بتایا کہ گھر جنت ہوتا ہے، ماں سے واقعی جنت ہوتا ہے. آئی تھوڑی دیر کے بعد، کہا بیٹا انگور کھاؤ گے؟ پھر ماں سے کہتا انگور مینس عنب. ہاں اس کو عربی میں عنب کہتے ہیں، مجھے ابھی بھی پتا چلا قرآن کا. تو بولے عنب کھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہو تو دو میں کھا لوں گا. ماں پھر واپس گئی. تھوڑی دیر بعد پھر ماں آئی سیب لے کر، کہا بیٹا سیب کھاؤ گے؟ کہا کیوں پریشان کرتی ہیں آپ بار بار، یہ کھاؤ گے وہ کھاؤ گے، کہاں دلیل ہے سیب کھانے کی؟ ماں کہتی کمبخت، بالکل باپ پر گیا ہے، جوتا ہی کھائے گا. بالکل آپ لوگ پھیلی کو لگا کے چپک گئے تھے. شاعر صاحب کے وقت، نقیب صاحب کے وقت بڑے فیاض ہوئے جا رہے تھے آپ لوگ. بہرحال تو ماشاء اللہ ایسے ایسے محقق لوگ پیدا ہو گئے، اہل حدیثیوں نے نام رکھا. اور نہیں ماشاء اللہ آپ کی ضرورت نہیں کہ خیر آپ نے نوازا، شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد. حضرات ایسے ایسے لوگ قرآن حدیث کی تحقیق کرنے والے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے.
لوگ پریشان ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پیچھے جائیں، سب قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. پھر ایک فرقہ اور پیدا ہوا. انگریزوں نے ہندوستان میں 3 پودے لگائے تھے. کتنے؟ ایک پودے کا نام اہل حدیث ہے، دوسرے پودے کا نام دیوبندیت ہے، اور تیسرے پودے کا نام قادیانیت. یہ تینوں پودے انگریزوں کے لگائے ہوئے ہیں. مجھے بتاؤ، دارالعلوم دیوبند جو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے وہ 1856 میں مولانا قاسم نانوتوی نے بنائی. 1856 کا دور سلجوقیوں کا دور نہیں تھا، تورانیوں کا دور نہیں تھا، غزنوی کا دور نہیں تھا، ساسانیوں کا دور نہیں تھا، تیموریوں کا دور نہیں تھا، مغل امپائر کا دور نہیں تھا. 1856 میں ہندوستان میں انگریز قابض تھا. اسی انگریزی دور اقتدار میں یہ مدرسہ بنا ہے. اہل حدیثوں نے تقلید کو چھوڑا، انہوں نے تقلید کو اپنایا. یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. در حقیقت یہ لوگ منفی ہے، حنفی نہیں ہے. دیوبندیوں کا حنفیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ورنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں. استشفاء عند القبر، رسول اللہ کی قبر سے شفاعت طلب کر رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر کا سرکار کو مختار کل سمجھ رہے ہیں. سرکار کی بارگاہ کرم میں جا کر دستے سوال دراز کر کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ یوں کہہ رہے ہیں، وہی رب ہے جس نے ہمارا کرم بڑھایا، ہمیں بھیک مانگنے کو دیوبندی اگرچہ آپ کو حنفی کہتے رہے، جب ان کا تعلق اسلام ہی سے نہیں ہے، محمدیت ہی سے نہیں ہے، تو حنفیت تو بات کی چیز ہے. حنفیت تو ثانوی درجے کی چیز ہے. پہلے ہے محمدیت، پھر ہے حنفیت، پھر ہے قادریت، چشتیت وغیرہ وغیرہ، لیکن پہلے محمدیت ہے. ان کا تعلق محمد رسول اللہ سے نہیں ہے، یہ حنفی کیسے ہو گئے؟ پھر بچے ہم اہل سنت و جماعت، عاشقان اولیاء، مزارات کی حاضری دینے والے، اہل اللہ سے استمداد و استعانت طلب کرنے والے، دور و دراز سے اللہ والوں کو پکارنے والے، آڑے وقتوں میں اولیاء اللہ کو مشکل کوشا اور حاجت روا سمجھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ما کانا وما یکون کا عقیدہ رکھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر اطہر میں دنیاوی حیات کی طرح زندہ ماننے والے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. اگر زندہ نہیں ہے تو یہ دیوبندی خود ہی تو شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ 50 نماز لے کر آئے تو 45 نمازیں کس نے کم کرائی؟ حضرت موسیٰ نے کم کرائی. ان کی فضول اعمال میں بھی یہ واقعہ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ، اگر انبیاء زندہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کیسے کم کروائی؟ معلوم پڑا تمام انبیاء زندہ ہے. اگر انبیاء زندہ نہیں ہے تو انہوں نے مسجد اقصی میں سرکار کے قضا میں نماز کیسے ادا فرمائی؟ تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان تشخص، انفرادیت اور اس کے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے 100 سال سے تمام علماء حرمین شریفین نے، تمام بلاد اسلامیہ کے علماء نے ایک نعرہ دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا. اب مسلک اعلیٰ حضرت سے کون چل رہا؟ ہمارے لوگ چل رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ جو پیری مریدی بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ کو عالم غیب بھی سمجھ رہے ہیں، حیات النبی بھی مان رہے ہیں، سارے عقائد درست ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان کے دلوں میں کچھ کجی آ گئی، کچھ کالا پن آ گیا، اور اس میں خاصا دخل ہے اونٹ پٹھان پیروں کا. یہ ایسے الٹے سلٹے پیر جو سائیکل پر گھوم کر گھر گھر جا کر مرید کرتے ہیں بیچارے، ایسے پیروں کا اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، تامک ٹوئیاں پیر، عجیب پیر نکل گئے تھا. کوئی پورے محرم میں کالا لباس پہنے گا، کوئی پیلا لباس پہن کر بال چھوڑ لے گا کہ صاحب مجھ سے نمازیں اٹھا لی گئی معاذ اللہ، میں فلانے کا مرید ہوں، وارث پاک کا مرید ہوں، مجھ پر نماز نہیں ہے. کوئی کہے گا میں زندہ شاہ مدار کے سلسلے کا ہوں،
مجھ پر نماز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں۔ پھر کوئی اپنے آپ کو خواجہ کی دیوانی، فلانے کی سہاگن، کسی کی ابھاگن، کسی کی کیا کیا لوگ بتا دیتے ہیں کہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لی، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لی، کڑا پہن لیا، گلے میں موٹی موٹی مالا رکھ لی۔ اس میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں دھاگا ہوگا، گلے میں دھاگا ہوگا، کہیں گے مولانا اجمیر کا ہے نا، تو اجمیر کا دھاگا ہے تو کیا؟ ارے بھائی اگر کوئی مکے سے شراب لے کر آئے، بیئر لے کر آئے، وسکی لے کر آئے، تب تو عقیدت سے پینا چاہیے، کیونکہ مکے سے آئیے، عظیم الشان شہر سے آئیے، جس کی حرمت قطعیت سے ثابت ہو، جس کا حرام ہونا نص قطعی سے ثابت ہو، وہ مکے سے مدینے سے نہیں آسمان سے آ جائے تب بھی حرام۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو چاندی کی 4 ماشے کی انگوٹھی کے علاوہ دوسرے زیور کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، دوسرے کسی زیور کا، دوسرا کوئی دھات کا زیور پہننا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ تانبے کی، پیتل کی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں، چونکہ اجمیر شریف سے آیا ہے۔ اس قسم کے الٹے سیدھے پیر ہمارے یہاں بہت نکل گئے۔ اب یہ پیر چونکہ جاہل ہے، اب ان کو معلوم ہے ہمارا مرید عالموں کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا تو دین کا علم آئے گا، اور جب علم آتا ہے تو جہالت جاتی ہے، کیونکہ 2 ضدیں آپس میں مل نہیں سکتی۔ جیسے رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، یہ 2 ضد ہے ایک دوسرے کی۔ اسی طریقے سے علم کی ضد جہالت ہے، جہاں علم آ گیا جہالت رفع ہو گئی۔ اب بندہ اگر علماء کے پاس بیٹھنے لگا تو ایسے بے نمازی پیروں سے عورتوں کے بیچ بیٹھ کر ڈانس کرنے والے پیر مستی سے جھومتے ہیں، ماشاءاللہ قوالی چل رہی ہے اور اس میں پیر صاحب ناچ رہے ہیں، دمادم مست قلندر۔ علی کا کتنا؟ علی کا کتنا؟ 4تھا نمبر کتنا؟ اور جو کہے علی کا پہلا نمبر وہ رافضی ہے، وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ بھائیوں، اصل میں آپ کو زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر کا فرض یہ ہے کہ اس زخم کو چیرے پھاڑے، دوا لگائے تاکہ وہ ناسور نہ بنے۔ جب ڈاکٹر چیرتا ہے پھاڑتا ہے، مریض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیختا ہے چلاتا ہے، اس ڈر سے ڈاکٹر کو آپریشن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ علماء جو ہے وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ہی بھائی لوگ ہیں، لیکن الٹے سیدھے لوگوں کے ہاتھ میں پھنس کر، الٹے سیدھے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر، ان کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھ کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے پیر بیٹھے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جو صلاۃ جو قرآن کے اندر آیا نماز، اس کا معنی دعا کرتے ہیں، تو اس کا معنی تو دعا ہے، دعا کر لی ہو گئی نماز، مریدوں کو بھی نماز سے فارغ کر دیا، خود بھی نماز سے فارغ ہو گئے۔ اب مرید سمجھتا پیر کی میں نے جیب گرم کر دی، پیر کے ساتھ پشتوں کے کھانے کا انتظام کیا، اب ہوگا کیا؟ قیامت کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کہیں سے چٹیا سرکار نکل جائیں گے، کہیں سے لٹیا سرکار آ جائیں گے، کہیں سے موسیٰ کی سہاگن، خواجہ کی دیوانی اور فلانے کی ابھاگن اور کسی کی بیوہ آ جائیں گی، پیر صاحب مالا پہنے ہوئے، ہاتھ میں ڈمرو لیے ہوئے اور خوب کڑے بڑے پہنے ہوئے، اور سارے لوگ اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ پیر صاحب جنت کا دروازہ توڑیں گے اور اپنے مریدوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، پیر صاحب کے باپ کی جنت، پیر صاحب کے باپ کی جنت ہے، جہاں اللہ کا وہ محبوب جس کے لیے آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا بچھایا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ پیدا فرماتا۔ وہ اللہ کا محبوب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ کو کہنا پڑے گا سر کو اٹھائیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی
ہے اللہ جس کے مرضی کا اتنا خیال فرماتا ہے، اتنا خیال فرماتا ہے کہ شب معراج جسے ساتوں آسمان کے پرے سدرۃ المنتہا کے پرے لامکہ پر بلا کر اپنے سے شرط لقا کروایا، وہ محبوب جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہ محبوب میدان محشر میں رو رو کے اللہ سے اپنے امت کی شفاعت چاہیں گے، اور لوگوں کا خیال ہے ہماری چٹیا سرکار، ہمارے مجاور حضرت، ہمارے دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگانے والے آج کے یہ بھک منگے پیر جو سائیکلوں پہ گھوم گھوم کے لوگوں کو مرید کر رہے ہیں، سائیکلوں پہ گھوم گھوم کے، ارے شکر مناؤ تاج الشریعہ کا دورہ کینسل ہوا، خدا کی قسم آ جاتے نا تو تمہارے مرید بھی ان کے مرید ہو جاتے، تمہارے مرید بھی ان کے مرید ہو جاتے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ۔ اتنی محنت فرمائیے نا اپنے گھر گھر گھوم گھوم کر لوگوں کو مرید کرنے کی، سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جہاں تاج الشریعہ چلے گئے پورا کے پورا علاقہ تاج الشریعہ کا ہوتا ہے۔ یہ مقبولیت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب لوگ تاج الشریعہ سے چڑھ رہے، ابھی آسمان کا تھکا ہوا منہ پر آتا ہے، آسمان کا تھکا ہوا منہ پر آتا ہے۔ کوشش مت کرو، تاج الشریعہ کیونکہ شریعت پر مستقیم ہے، شریعت پر استقامت مستقیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں نعرہ کم سے کم لگاؤ یار، ابھی ارسلان میاں آئیں گے، مجھے بھی ایکچوئل میں ایئرپورٹ نکل۔ ارے کم لگاؤ نعرہ بھائی، بولیے سنو تقریر زیادہ سے زیادہ سنو، مجھے بھی ایکچوئل میں ایئرپورٹ نکلنا ہے، میری بھی فلائٹ ہے، پھر صبح مدرسہ اٹینڈ کرنا ہے، میرے ذمہ بھی بہت سارے کام رہتے ہیں۔ میں صرف مقرر نہیں ہوں، مدرس بھی ہوں، یہ الحمدللہ مناظر بھی ہوں، اور 28 عدد کتابیں آ چکی ہیں، انٹرنیٹ پر آپ مطالعہ فرما لیں۔ میں آپ یہ کر رہا تھا، یہ آج کل جو بہت پیر نکلے ہمارے سنی بھائی کنفیوز ہے، دیکھو جیسے وہابی دیوبندی قرآن حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ یہ لیبل لگا کے، چشتی لیبل لگا کے، سہروردی لیبل لگا کے، اشرفی لیبل لگا کے، مداری لیبل لگا کے، حشمتی لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کتنے بھولے ہیں، ٹھنڈاس سے اگر چاندی کا ورق لگا دو اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ کوئی آپ کو جنت الفردوس کے شیشی میں گرم گرم پیشاب دے دے تو آپ کیا بدن پہ ملوں گے؟ اس لیے کہ جنت الفردوس کی شیشی ہے۔ ارے شیشی جنت الفردوس کی ہے نا، اندر کون سا آئٹم بھرا ہے یہ بھی تو دیکھے، صرف لیبل نہ دیکھے۔ بزرگان دین کی نسبت کو بدنام کیا جا رہا ہے، بزرگان دین کی نسبت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو چشتی کہہ کر عورتوں سے بلا پردہ مل رہے ہیں، عورتوں کے بیچ میں قوالی کی محفل چل رہی ہے، عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا پیر سے کیا پردہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ سرکار غریب نواز کی سیرت پڑھیں، چشتیت کو سمجھنا ہے تو سرکار غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج جو لوگ بینجوں پر قوالی سنتے ہیں، آج جو لوگ قوالی سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو غریب نواز سے ثابت ہے، سن لو، سرکار غریب نواز کے زمانے میں سما ہوتا تھا، لیکن وہ سما ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پڑھنے والا داڑھی کٹا ہو، ڈھول تاشے ہو، ڈھول تاشے سے پاک پڑھنے والا بامعانی کلام پڑھتا جس کے معنی بہت گہرے ہوتے تھے۔ سرکار غریب نواز اسے سن کر بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو شیخ بختیار کاکی ان کے خلیفہ کان میں کہتے شاید الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ حضرت غریب نواز عالم وجد سے نکل کر فرماتے بجز شریعت محمدی چارہ نیز، سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اسے بتاؤ جو پیروں نے نمازیں قربان کر دی ہے، کیا وہ لوگ اپنے آپ کو غریب نواز کے سلسلے کا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کسی سلسلے کے نہیں ہے۔ ارے غریب نواز نے تو عالم وجد سے نکل کر نماز ادا فرمائی، جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹے، سرکار کی سنت کا مذاق اڑائے، نمازوں کا مذاق اڑائے، علماء کی توہین کرے، ایسا شخص پیر نہیں پیر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں خلاف پیمبر کس راہ گزید کہ ہر جس بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو شخص رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلے وہ ہرگز اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ بہت اوٹ پٹانگ پیر نکل گئے،
اور یہ سارے پیروں نے اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر لی. بھئی اعلیٰ حضرت نے تو سنیت کو بچایا، مزارات کی گنبدوں کو بچایا، محافل درود و سلام کی عظمتوں کو بچایا. آج یہ جو محافل قائم ہے یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت سے چڑھتے کیوں؟ اصل میں اعلیٰ حضرت سے سب کو چڑھ ہے، دیوبندی وہابیوں کو بھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو ان کو کیل ٹھونک دی اور ایسی زبردست ٹھوک دی کہ رات کے اندھیرے میں بھی ان کے منحوس چہروں کو سنیوں کا بچہ بچہ پہچان لیتا ہے. سنیوں کے چہرے میں اور ان کے منحوس چہروں میں دیکھو ماتھے پر شامی کباب، اتنا منحوس چہرہ دیکھ لو تو خدا کی قسم قید ہونے لگ جائے. ایک درہ الذی میرے پاس آئے، بولے مولانا میں نبی کی طرح. میں نے کہا کس بنا پر؟ بولے مولانا میری بھی دعا ہے، نبی کی بھی دعا ہے. تو میں نے کہا دیکھ وہ گٹر میں جو بھو کھا رہا ہے سور، تو بھی اس کی طرح. بولے کیوں مولانا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کو بھی دعا ہے، تجھے بھی دعا ہے. بولے مولانا آپ نے مجھے گالی دی. میں نے کہا حرام الدہر، دو آنکھوں کی بنا پر تو آمینہ کے لال سے مقابلہ کر رہا ہے اور تیری دو آنکھیں سور کی دو آنکھیں میں نے کہہ دی تو تجھے گالی معلوم پڑ رہی ہے. کون آمینہ کا لال جس کی بارگاہ میں بلبلے صدرا آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہے جبریل تم نے تمام انبیاء کو دیکھا ہے، ذرا یہ بتاؤ مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ آدم سے عیسیٰ تک تم نے تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ امیر خسرو سے پوچھو. امیر خسرو کہتے ہیں حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام پیسیان خوباں دید ام. یا رسول اللہ وہ لیکن تو چیزیں دیگری. اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت جبریل نے کہا یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے. تیرے پائے کا نہ پایا. اللہ اللہ جب میرے نبی نے اپنے مقدس پیروں کو مکے میں رکھا تو اللہ نے اس پیر کی قسم یاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ نے اپنے قدوم ناز کو رکھا. اللہ اللہ میرے آقا جہاں قدم ناز کو رکھ دے اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم یاد فرمائے. اللہ اللہ استاد دمن فرماتے ہیں آسماں جہاں تیرے قلبے کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. حضرت جبریل جن کے بارے میں فرمائے یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں. حسان بن ثابت کہے آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں. آج عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ، انگریز کی حرامی اولاد وہابی کہتا ہے نبی میری طرح ہے، نبی میری طرح ہے. ایک یہ منحوس وہابی اور ایک یہ ہمارے پیر صاحبان. یہ پیروں نے تو بڑا بیڑا غرق کر دیا ہے. لوگ ایسے ایسے پیروں کو لوگ چاہتے ہیں ایسا پیر ملے رات مرید ہو جاؤں تو صبح 10 مالے کا ٹاور کھڑا ہو جائے. ہمارے بمبئی میں بہت پیر ہیں جو کبھی نہ نہائے بہت بڑا ولی، کبھی نہ ناخن کٹائے وہ اور بڑا ولی، جو کبھی نہ بال کٹائے وہ تو بہت بڑی سرکار، اور جو اس پر گالیاں بکے ماشاءاللہ وہ قطب الارشاد. جو اس پر گالیاں بکے صاحب آئے بولے مولانا چلو فلاں کٹر کنڈی پہ حضرت گالیاں دیتے ہیں بھلا ہو جائے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتا وہ کیا ہے؟ دیکھو مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے پیٹھ کے پیچھے درود شریف پڑھا جائے تو وہ فوراً پڑھتے ہیں. کچھ لوگ مجذوب بن کر سنیوں کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کی فوٹو وہابی دیوبندی ڈالتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر. دیکھو بریلویوں کا ولی بے شک ننگا بیٹھا ہوا ہے، عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اور مزاروں پر جاؤ تو خدا کی قسم بعض مزاروں کی عجیب سا ماحول، کہیں چوڑیاں ہیں عورتوں کی، کہیں دھاگے ہیں، نارے ہیں، گھوڑے ہیں، بچوں کے بال ہیں. لوگ منت اس قسم کی منت مان لیتے ہیں کہ بھئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا، ہو جائے 7 سال کے بعد وہاں لے جا کر بچے کے بال کاٹیں گے. تم نے شریعت کا مذاق بنایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ پیدا ہو تو 7 دن بعد اس کے بال کاٹو، اس کے بال کے برابر چاندی وزن کر کے غربا میں تقسیم کرو. یہ سنت ہے. اور تم نے جو 7 سال تک بال نہ کاٹنے کی قسم کھا رکھی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. بہرحال اس قسم کے اونٹ پٹان لوگ بمبئی میں بھی بہت ملیں گے، بڑے بڑے شہروں میں ملیں گے، کیونکہ لوگ بہت بھولے ہیں. سنی ولیوں کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر ان کے پیچھے لگ جاتے. اب ایسے مجذوب کون سا ہے جس کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہ ہو؟
ماشاءاللہ یہاں تو 72 قسم کے آئٹم ٹھوسے جا رہے ہیں، رات بھر ٹائر پنکچر ہو رہا ہے اور نماز کے وقت مجذوب بن جاتے ہیں، نماز کے وقت مجذوب بن۔ اچھا ایک کام کرو، ایسے مجذوبوں کے سامنے ایک تھالی میں حلوہ اور ایک میں پخانا رکھو، اگر پخانا کھا لے تو واقعی میں مجذوب، اور حلوہ کھا لے تو سمجھ لو حرام الدہر کو کھانے پینے کا تو ہوش ہے لیکن نماز کا ہوش نہیں۔ جب تک ہوش قائم ہے نماز معاف نہیں ہے۔ عقیدت اندھی مت رکھو، اندھی عقیدت کی اجازت نہیں ہے۔ جی حضرت آ گئے تو آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، ادب سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ نعرے تکبیر۔ کے جو پیر صاحبان نکلے ان کو مسلک اعلیٰ حضرت سے اس لیے بھی چن ہے کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت سختی کے ساتھ شریعت پر قائم رہنے کا نام ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت میں جتنی بدعات و خرافات ہے، ایک کتاب آپ ضرور پڑھیں، امام احمد رضا رد بدعات و منکرات، جو ہم پر وہابی دیوبندیوں کی جانب سے اس قسم کے الزامات ہیں کہ ہم لوگ بدعات کو فروغ دیتے ہیں، سنت کو معاذ اللہ مٹاتے ہیں، بدعات کا احیا کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو چاہیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت میں مزارات پہ ہونے والی بدعات و خرافات، شادی بیاہ میں ہونے والی بدعات و خرافات، ماہ محرم میں ہونے والی بدعات و خرافات، ماہ سفر کے متعلق لوگوں کے نظریات کا جو رد فرمایا ہے۔ اب وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس قسم کے اوٹ پٹان لچے لپنگے پیروں کا اڑیا گڑیا سرکار لٹیا ٹوٹیا سرکار کے فوٹو ڈال کر بتاتے دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے، کان کھول کر سن لو وہابیوں دیوبندیوں، بریلویوں کے پیر یہ نہیں ہے، بریلویوں کا پیر دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھنا ہے، بریلویوں کا پیر دیکھنا ہے ارسلان میاں کو دیکھیں، بریلویوں کے پیر دیکھنا ہے حضور امیر ملت کو دیکھو، یہ ہے بریلویوں کے پیر۔ اور اہل سنت و جماعت کو سمجھنا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھو۔ اب میں اختصار کے ساتھ، مجھے جو لڑکوں نے بتایا یہاں کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ایک صاحب ہے جن کو صحابہ سے خصوصاً حضرت امیر معاویہ سے خدا واسطے کا بیر ہے، اتنی دشمنی ہے امیر معاویہ سے، اور اسے وہ لوگ حب علی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ قربان جائیے غیب دان نبی پر، اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرمایا اے علی تیرے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، تیرے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، جیسے عیسیٰ کے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوئی، ایک قوم عیسیٰ سے محبت میں غلو کر کے اور ایک قوم حضرت عیسیٰ سے دشمنی کر کے، اسی طرح اے علی ایک قوم تجھ سے محبت کر کے ہلاک ہوگی وہ رافضی ہے، اور ایک قوم جو تیری تنقید کر کے وہ وہابی دیوبندی ہے۔ تو لوگوں نے اتنی تنقید کر دی، اتنا غلو کر دیا، حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا، کلمہ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی کو ولی اللہ، وسی کو رسول اللہ، خلیفہ تو بلا فصل، حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہا۔ اب ان کا دیکھا دیکھی کچھ سنیوں میں کچھ ایسے سلاسل کے لوگ بھی ہیں، سلسلے غلط نہیں ہے، ان سلسلوں سے وابستہ پیر حضرات کے نظریے غلط ہے، انہوں نے حضرت علی کے بارے میں ایسا غلو کر دیا، ایسا غلو کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مشورے کے لیے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، دونوں سے وہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا، حضرت امیر معاویہ آئے، مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ جب قیامت کے میدان میں امیر معاویہ اٹھیں گے تو ان کے کاندھے پر نور کی چادر ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور کی چادر ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ قرآن کریم کے کاتبین میں سے ہے، قرآن کے 13 کاتبین ہے، اس میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت شاہ بیرا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ عشرت رسول اللہ کی، صحابہ کا دامن بھی ہاتھ
میں رکھیے، اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں رکھیے. صحابہ کا گستاخ خدا کی قسم اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. اور جو لوگ حضرت علی کی شان میں حدیثیں گڑھتے ہیں، شیعوں سے روایتیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی تو ابو بکر و عمر سے بھی افضل، تو وہ لوگ بھی سن لیں. ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین میں لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے ماروں گا؟ 80 کوڑے. حضرت علی وہ جن کے ذوالفقار حیدری کی نوک سے خیبر کا قلعہ اٹھا، خدا کی قسم یہ کھٹمل لوگ اگر حضرت علی کا دور پاتے اور اس قسم کی گفتگو کرتے تو ایک ہی کوڑے میں جنت سے ایک حصہ پہلے پہنچ جاتے، ایک ہی کوڑے میں ان کا کام بن جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. اور سنو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ راستے سے آ رہے ہیں، سامنے سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی مبارک ہو، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، عرصۂ محشر قائم ہے، میدان محشر قائم ہے، رسول اللہ کی امت پل کے رات سے کٹ کٹ کے نیچے گر رہی ہے. ایسے میں حکم ہوتا ہے علی تم کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی جاؤ اور میری امت کو پل سے پار لگاؤ، اے علی جاؤ میری امت کو پل سے پار لگاؤ. اے علی میں نے یہ خواب دیکھا. حضرت علی فرماتے ہیں اے امیر المومنین، اے امیر المومنین خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن اس میں تھوڑا زیادہ، اس میں تھوڑا اضافہ. اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اے علی پل سے اسی کو پار لگانا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت، جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہو. یہ جو پیری مریدی کا جھنڈا کھولے ہوئے پیر صاحب لوگ نماز وغیرہ سے فارغ ہے اور اعلیٰ حضرت سے چڑھ رہے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سنیت کا کام کیا. آپ کہتے صاحب غریب نواز کا مہینہ اور اعلیٰ حضرت کی یاد، مہینہ تو امیر معاویہ کا بھی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، لیکن تم غریب نواز کی بات کرتے ہو. تم نے کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا جشن منایا ماہ شعبان؟ جب کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا پٹا تمہارے گلے کے اندر، تم کو صرف مطلب کے لیے غریب نواز ہی یاد آتے ہیں، مطلب کے لیے تم کو مدارے پاکی یاد آتے. تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد منائی. اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے ہر نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے دین کو مدون کیا ہے، قرآن و حدیث کو جمع کیا ہے اور 12,93,000 مسائل بیان فرما کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کے لچے لپنگے پیروں کی باتوں میں نہ آئے. بڑے الٹے سیدھے پیر گھوم رہے بھائی صاحب مارکیٹ میں، اور روزانہ ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے. خوب کان کھول کر سن لو، ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار بھی کفر ہے اور تعویل باطل بھی کفر ہے. اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. یہ رومال ہے، اب اس رومال سے اگر ایک درہم پیشاب گر جائے تو یہ ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کوئی بخارات یہ کہے مولانا فقط پیشاب سے ناپاک نہیں ہوگا، اس پہ پاخانہ گرنا بھی ضروری ہے، گوبر گرنا بھی ضروری ہے، شراب گرنا بھی ضروری ہے. اس کے پاک رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی گندگی سے محفوظ ہے، اور ناپاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس پہ ایک درہم پیشاب، شراب یا پاخانہ لگ جائے. ایسے ہی بد عقیدہ یا کافر ہونے کے لیے پورے دین کے انکار کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک بات کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گیا، یا کسی ایک بات میں تعویل باطل کر دی تب بھی کافر ہو گیا. جو ضروریات دین ہے اس میں سے کسی ایک بات کا انکار کفر اور تعویل باطل کرنا یہ بھی کفر. جو ضروریات اہل سنت ہے اس میں سے کسی ایک بات کا انکار گمراہیت یا تعویل باطل کرنا یہ بھی گمراہیت. مثال کے طور پر دیوبندیوں نے اور قادیانیوں نے ختم نبوت کا معنی یہ لیا. مولوی قاسم نانوتوی انگریزوں کے ایجنٹ پیارے، ان کے غلام جنہوں نے انگریزی دور اقتدار میں دارالعلوم دیوبند بنایا، اس نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھا ہے کہ سرکار صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے
فقط مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے، زمانے کے لحاظ سے آخری نہیں ہے، نبی تو اور بھی آتے رہیں گے۔ اسی طریقے کا معنی مرزا غلام قادیانی نے بھی کیا ہے۔ ان لوگوں نے لفظ خاتم النبیین میں تعویل باطل کی ہے، تعویل باطل بھی کفر ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ قادیانی کون ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی وہ ہے جنہوں نے دیوبندی مولویوں سے شاہ پا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو دوسرے دن معلوم پڑا کہ یہاں مناظرہ ہے اہل حدیث اور قادیانیوں کے بیچ میں، اہل حدیث اور قادیانی کے بیچ میں۔ اب وہ اہل حدیث کا جو مولوی تھا وہ اتنا بڑا گدہ الذی خردماغ بادر ذات یتیم العقل تھا کہ مناظرے میں جاننے کے بعد اس نے ایک شرط دی کہ میں جو کہوں گا قرآن حدیث سے کہوں گا، جو کہوں گا قرآن حدیث سے کہوں گا۔ اب جب صاحب مناظرے کے لیے بیٹھے تو جب یہ مرزا غلام قادیانی کے تعلق سے کچھ کہے تو قادیانی مناظر کہے مولانا آپ نے خود لکھ کر دیا ہے کہ آپ قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے، صرف قرآن حدیث سے بات کیجیے، دوسری بات مت کیجیے۔ اب صاحب ان کے تو پسینے چھوٹ گئے، ساری بقراتی پچھلے راستے سے ٹائیں ٹائیں پیش ہو گئی۔ لوگ میرے پاس آئے کہا مفتی صاحب ایسا مسئلہ ہے کہ مناظرہ ختم نبوت پر ہے جس میں ہم سب ایک ہیں اور قادیانی غالب آ رہا ہے، بھولے بھالے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، آپ چلیں۔ تو بادل ناخواستہ میں بھی وہاں پہنچا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے قادیانی مناظر کہتا بولے مولانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے شرط کیا ہے مناظرے کی، اور سابقہ شرط پر ہی آپ مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا کون سی شرط ہے؟ بولے شرط یہ ہے کہ سنی مناظر جو بھی کہے گا، محمدی مناظر جو بھی کہے گا وہ قرآن حدیث سے کہے گا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اب وہ اس کی باتیں کھل گئی، وہ سوچا اب تو میری جیت یقینی ہے۔ میں کھڑا ہوا، میں نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حدیث کہتے کس کو؟ قادیانی مناظر نے فوراً کہا نبی کے قول کو، فعل کو، ذاتی خصائص کو حدیث کہتے ہیں، نبی نے جو کچھ کہا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مرزا غلام قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا؟ اس سے میں نے پوچھا مرزا غلام قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں بولتا تو اپنی قوم کے سامنے رسوا ہو۔ تو اس نے بھی کہا ہاں نبی تھا۔ تو میں نے کہا مرزا غلام قادیانی کی باتیں بھی حدیث ہیں؟ بولے جی ہاں حدیث ہے۔ اب میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب اٹھائی براہین احمدیہ اور دیگر کتاب، میں نے کہا دیکھو مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے کہ دنیا میں جو چیدہ بیماریاں ایک ایک انسان کو ایک ایک دو دو بیماری ملی ہے، اللہ نے تمام بیماریاں مجھے تمام بیماریاں دی ہیں۔ مرزا نے کبھی زندگی میں زکات نہیں دی، کبھی باجماعت نماز نہیں پڑھی، نصرت بیگم کو لے کر بھاگا اور پھر اس کا نکاح اہل حدیثوں کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی نے 5 روپے لے کر پڑھائے۔ جو غیر مقلد یہ کہے نا کہ مرزا پہلے اہل حدیث نہیں تھا، اسے سیرت ثنائی کتاب دکھانا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ مرزا کا نکاح اہل حدیثوں کے عالم میاں نذیر حسین دہلوی نے 5 روپے لے کر دہلی میں پڑھایا۔ بہرحال آگے مرزا لکھتا ہے کہ مجھے دن میں سے 100 بار پیشاب آتی ہے۔ وہ اتنا بڑا گدھا تھا، اس کو شوگر کی بھی بیماری تھی، یعنی اس کا شوگر کم ہو جاتا تھا، تو وہ ایک جیب میں ڈھیلا رکھتا استنجا کا اور ایک جیب میں رکھتا وہ گڑ کا ڈھیلا۔ جب اس کی شوگر کم ہوتی تو گڑ کا ڈھیلا چکتا۔ وہ خود لکھتا ہے ایک دن اتفاق سے مجھے نسیان کی بھی بیماری تھی، بھولنے کی، میں نے پیشاب کا ڈھیلا نکالا اور گڑ کا ڈھیلا سمجھ کے چوسنے لگ گیا۔ گڑ کا ڈھیلا سمجھ کے چوسنے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جس میں اتنی کمیاں ہو، اتنی خامیاں ہو، اتنی برائیاں ہو، اتنے نقائص ہو، جو سراپا عیب ہو، جس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہو، جو اللہ کی 18,000 مخلوق میں سب سے زیادہ رذیل ذلیل ہو، جو خود کہتا ہے میں نے انگریزی گورنمنٹ کی 55 سال خدمت کی ہے، جہاد کو حرام کہنے کے لیے میں نے قرآن و حدیث میں باطل تعویلیں کی ہے، میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں، اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، پھر عمر نے کیا غلطی کی، ابو بکر نے کیا غلطی کی، عثمان نے کیا کمی کی۔ بہرحال جب میں نے یہ باتیں کی تو قادیانی مناظر کے طوطے اڑ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے تعویل باطل بھی کفر ہے۔ جیسے دیوبندی قادیانی لفظ ختم نبوت میں تعویل باطل کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے یہاں کچھ تن آسان نفس پرست پیر حضرات ہے جو نماز قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ صلاۃ کا معنی کرتے ہیں دعا، کہتے ہیں صاحب ہم دعا کرتے ہیں ہماری نماز ہو گئی، ہماری نماز ہو گئی۔
یہاں تک ٹوٹ کے کھانے کا ہوش ہے، رات بھر ٹائر پنچر کرنے کا ہوش ہے، نماز پڑھنے کا ہوش نہیں پیر صاحب۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے پیر صاحب ایک گاؤں پہنچے، ایک پیر صاحب ایک گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے ایک اسکیم بنا رکھی تھی، جس گاؤں میں ایک بار جاؤں گا وہاں سال بھر کے بعد ہی جاؤں گا۔ تو وہاں ایک کو صدر بنا رکھا تھا کہ پورے گاؤں کا مال مٹیریل تو جمع کر کے ہمیں دیا کر تاکہ ہماری 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام ہو۔ خیر پیر صاحب گئے گاؤں میں اور صدر صاحب نے سارا مال مٹیریل رکھا۔ اب جس کے گھر میں ٹھہرے تھے سارا دن عقیدت مندوں کا ہجوم، ملنے والوں کا ہجوم۔ اب بیچاری مریدنی پکاتے پکاتے اس کے ہاتھ دکھنے لگے، تو جب ظہر کا وقت آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ذرا پیر صاحب سے کہیے نا نماز پڑھیں۔ تو اب یہ مرید آیا کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے جیسے ہی نماز کی بات سنی ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، منہ سے بانٹ کر جھاگ زیادہ نکلنے لگی، ان کا وجود نامحسوس کانپنے لگا، کھڑے ہو گئے، کہا کم بات نماز کی بات کرتا ہے، کون سی نماز؟ یہ اٹھک بیٹھک والی نماز، ہم لوگ ایسی نماز نہیں پڑھتے، ہم اندر سے نمازی ہیں، اندر سے۔ اب جب پیر صاحب نے کرشدار آواز میں کہا تو بیچارہ یہ بکری کا بچہ میں کر کے رہ گیا، واپس آیا، بڑے پیر صاحب کے پاس زن مرید تھا، آنے کے بعد کا دیکھو اب ہم کو بولنا نا پیر صاحب کو نماز پڑھنے کے لیے، پیر صاحب اندر سے نمازی ہیں، اندر سے۔ خیر پیر صاحب خوب کھوجتے رہے، خوب کھاتے رہے، خوب پیتے رہے اور آنکم کا سلسلہ جاری رہا۔ وہاں جانکم کا آپشن تو ہوتا نہیں ہے، صرف آنکم رہتا ہے وہاں۔ دوسرے دن پیر صاحب نے اپنا جھولا جھکڑ لپیٹا، اب دوسرے گاؤں کو شکار کرنے چلے۔ تو مریدہ نے کہا سرکار جا رہے ہیں تو جاتے جاتے وہ آنگن میں ہماری بھینسیاں دودھ نہیں دے رہی، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو پیر صاحب کی چشمانے ناقص نے دیکھا تو ان کو کہیں بھینس نظر نہیں آئی۔ تو مریدہ سے پوچھا یہاں کہاں بھینس ہے جی؟ مریدہ نے کہا وہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے کہا کمبخت ہم کو بیوقوف سمجھتی ہے، وہ گدھا ہے گدھا۔ تو مریدنی کہتی سرکار معاف کیجیے وہ اندر سے بھینس جیسے آپ اندر سے نماز، وہ اندر سے بھینس ہے جیسے آپ اندر سے نماز۔ ماشاء اللہ ایسے ایسے پیر صاحب نکلے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے بہت سارے لوگ نکلے، ان سے بچیے، شریعت سے سختی پر قائم رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، اور خانواد اعلیٰ حضرت کے جو لوگ ہمارے بیچ تشریف لاتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیے، سرکار تاج الشریعہ کی تعلیمات پر سختی سے عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مذہب حنفیت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں یا کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی عمدن صاحبن قصدن ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے روبرو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ۔ میں ایک بھینسوں کا ڈاکٹر ہے جوکر نائی۔ اب میں نے بتایا نا شروع میں کہ قرآن حدیث کی تحقیق وہی لوگ کرتے ہیں جن کو گھر میں ضروری بات کرتے وقت نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ ماشاء اللہ قرآن حدیث کی تحقیق کرتے ہیں۔ ابھی بیچارے کا کام چل نہیں رہا تھا تو یہ بھی مبلغ بن گیا، مبلغ تقریریں کر رہا ماشاء اللہ، ٹائی وائی لگا کر، لباس نصارہ والا، اس کو رامائن تو آتی ہے، گیتا تو آتی، بائبل آتی، بیچارے کو قرآن نہیں آتی۔ اردو میں کتنی غلطیاں کر جاتا، اردو کو اگل دیتا ہے، ہندی کی چندی کر دیتا، توتلا ہے، گوگڑا ہے، کوکنی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب ماشاء اللہ یہ بہت بڑے مبلغ اسلام ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب نکلے فیض ایڈوکیٹ، ابھی میں اس کا ہاں بھی آیا تھا نا یہاں ریسنٹلی آتی، اوکے سمجھ گیا۔ تو اس کا ایک میں نے پروگرام دیکھا، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن حدیث کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں مانتے۔ تو چند کالج کے بچے بیٹھے تھے، اس سے پوچھ رہے ایڈوکیٹ صاحب انڈا کھانے کی دلیل کیا ہے؟ تو میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ بھیا اب اتنا بڑا اہل حدیث عالم ضرور کوئی مضبوط دلیل دے گا، صحیحین سے، صحاح ستہ سے۔ ہمارے ٹائم کیسے بولتے صحاح ستہ میں دکھاؤ۔ جب آپ کوئی حدیث دکھائیں گے کہ ارسلان میاں سے میں نے ہاتھ چوما، ہاتھ چومنے کی دلیل حدیث میں دکھاؤ، پھر آپ نے حدیث غور کرنا، علماء غور کریں، پھر جب آپ نے حدیث دکھائی تو کیا کہیں گے؟ نہیں صحاح ستہ میں دکھاؤ۔ حدیث مل گئی، پہلے کیا کہے گا؟ حدیث دکھاؤ، حدیث ملی تو پھر کیا کہے گا؟ صحاح ستہ میں دکھاؤ۔ اچھا آپ نے صحاح ستہ میں دکھائے تو پھر کیا کہیں گا؟ نہیں صحیحین میں دکھاؤ، صحیح بخاری مسلم۔ اچھا چلو آپ نے بخاری مسلم میں بھی دکھایا، پھر کیا کہیں گا؟ نہیں وہ لفظ دکھاؤ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ تکلیف کے ساتھ شخصی دکھاؤ، معراج کے بعد جسمانی دکھاؤ۔ آپ سمجھو ان کو ماننا نہیں ہے، ان کو صرف مکاری کرنا، حدیث کے نام پر دھوکہ دینا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں
حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحاح ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحاح ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح حدیث کسی بھی کتاب میں ہو، اگر وہ ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ بہرحال تو میں اب یہ کر رہا تھا، اب میں نے سوچا صاحب یہ کوئی بہت مضبوط دلیل دیں گے، تو میں غریق بحر حیرت ہو گیا ان کی دلیل سن کر۔ وہ فرمانے لگے انڈا کھانے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن پہلے آیا اس نے اونٹ قربان کیا، اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملا، یعنی اس نے اونٹ صدقہ کیا، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ پھر جو سیکنڈ مرتبہ آیا اس کو مادر کفار صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ میں نے کہا یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ پھر بکری کا ذکر ہے، پھر مرغی کا ذکر ہے، پھر فرماتے جو آخری میں آیا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس سے کھانے کی دلیل کہا ہے؟ بولے بھائی صاحب صدقہ وہی چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، قرآن حدیث کے علاوہ کسی چیز کو حجت مانتے نہیں ہے، مجتہدین کا قیاس مانتے نہیں ہے، اور بغیر باب القیاس کیے کتنا قیاس پھیلتے ہیں، دیکھو کیسے کیسے قیاس کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ گدہ الذی خر دماغ بیدال کی بودن چوغت اخبس خارج البشر والا آدمیہ والا انسانیہ، یہ بتا جو چیز صدقہ ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے؟ ارے کوئی غریب ننگے پیر چل رہا ہے، آپ کا دل نرم پڑ گیا، آپ نے اپنی چپل دے دی، یہ بھی تو صدقہ ہے، تو چپل کھائی بھی جاتی ہے۔ کیسے کیسے گھامڑ لوگ قرآن حدیث کی تحقیق کرتے ہیں بتا۔ اور سعودی چلے گئے تو پھر تو پوچھو مت، ماشاء اللہ محقق بس امام اعظم سے 10 قدم پیچھے انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ آگے ہے کہ میں آگے، میں آگے ہوں کہ امام ابو حنیفہ آگے، اور پھر دھون دیتے ہیں صحیح ہے ان میں تو نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہنیں گے ضروری نہیں ہے، دعا نہیں مانگیں گے ضروری نہیں ہے، سنت نہیں پڑھیں گے ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ احسان کر لیتے، دعا مانگ لیتے ہیں، ایسے مجھے مت دے، پیچھے والے کو۔ کچھ لوگ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے، نہیں تو مت دے، ضروری نہیں ہے۔ ان بے وقوفوں سے کہو کہ بے وقوفوں جس بخاری کی تم رٹ لگاتے ہو، اس بخاری کو 16 سال میں امام بخاری نے لکھ کر تقلید کا انکار نہیں کیا، تو گرہ الذی صرف الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا، صرف بخاری کو الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا۔ بریلی شریف کے پاس ایک گاؤں ہے بہیڑی، وہاں تسلیم میاں میں بھی تھے، میں تقریر کر رہا تھا، تو وہاں تو ویسے غیر مقلد نہیں، لیکن ایک صاحب بھول بھٹک کے آ گئے تھے، اس سے رضوی کے فوراً بعد پروگرام ہوتا، تسلیم میاں بھی اس میں موجود تھے۔ تو میں نے کہا امام بخاری مقلد تھے، جوکر نائک کا ایک فالوور کھڑا ہوا ایک دم ٹائٹ کپڑے کے اندر انگریزی کیپ لگایا ہوا، بولے مولانا کچھ تو خدا کا خوف کیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے آپ امام بخاری کو مقلد بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھے تو مقلد، بولے مولانا ان کا اپنا قول ہے کہ میں مقلد ہوں، انہوں نے کہا میں مقلد ہوں۔ تو میں نے کہا گدہ الذی، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا نا مسلم ہوں، ان کو مسلمان مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا نا محدث، ان کو محدث مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بولے مولانا ان کا محدث اور مسلم ہونا تو تواتر سے شہادت سے معلوم ہے۔ میں نے کہا بے وقوف ایسے ہی ان کا مقلد ہونا بھی شہادت سے معلوم ہے، شہادت سے معلوم ہے۔ خود تمہارے مولانا نواز صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں، امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے طبقات الشافعیہ میں امام بخاری کو مقلد لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال ایسے ایک سے ایک گھامر کالج کا اسٹوڈنٹ، ہمارے یہاں تو ایک صاحب ہے بال کاٹتے، حجام ہے حجام، اب ماشاء اللہ بال کاٹتے کاٹتے بخاری پڑھتے ہیں۔ اب ایسے ہی لوگ بخاری پڑھیں گے تو مولانا لوگ آپ لوگ مدرسہ بند کر لو، عجیب بات ہے یار۔ تھوڑی بہت عربی آ جانے سے بخاری آتی ہے، عرب گھوم کے آنے سے بخاری اور قرآن پڑھنا آ جائے گا، پھر عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے؟ عرب کے لوگوں کو بھی باقاعدہ کورس کرنا پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح قرآن حدیث کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن حدیث کا نام لے کر آپ کو دھوکہ دیتے۔ اللہ نے دین کو آسان کیا، قرآن کو آسان کیا، خود سے قرآن حدیث پڑھو اور دین پر چلو۔ بس ایک آخری بات بتا کر میں گزر جاؤں، میں اپنے دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا اور چند علماء بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب لنگی بنڈی پر ایک خط لے کر آئے، بولے مولانا یہ خط پڑھ دیجیے۔ تو میں نے کہا ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کا خط پڑھے۔ بولے مولانا اس میں نوکر کی بات کیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ پڑھ دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا بیٹھیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب میں نے خط کھولا تو خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ سلام و دعا کے بعد معلوم ہو ہم سب لوگ یہاں خیریت سے ہے اور الحمدللہ پورا گاؤں تقلید کی گندگی سے پاک ہو گیا، اب ہر شخص قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالتا ہے۔
ہر شخص ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے. اور یاد رکھو شہر میں جا کر تم کسی مولانا مولوی کے پیچھے مت پڑنا. جو بھی مسئلہ پیش آئے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے استدلال کرنا, ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا. اب میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ جو صاحب خط لکھ رہے ہیں ان کو جلدی ہے. آپ تو جانتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا. خط پڑھنے کے بعد میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. یا اللہ, وہ یتیم العقل لکھنا نہیں جانتا, اس کو پڑھنا نہیں آتا, یہ لوگ مسئلہ قرآن حدیث سے نکالتے کیسے؟ اب بتاؤ, چپل سینے والا بخاری پڑھ رہا ہے, چائے بیچنے والا بخاری پڑھ رہا ہے, رکشا چلانے والا بخاری پڑھ رہا ہے, پکوڑی تلنے والا بخاری پڑھ رہا ہے, بال کاٹنے والا بخاری پڑھ رہا ہے. بخاری پڑھنا آسان نہیں ہے. آخری بات بتا دوں, امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں حدیث گمراہ کرنے والی چیز ہے. کیا ہے؟ گمراہ کرنے والی حدیث گمراہ کرنے والی چیز ہے, سوائے مجتہدوں کے. بخاری پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ تو بغدادی شریف تک رہیے, بخاری شریف پر مت جائیے. اپنی اوقات میں رہیے بغدادی شریف میں. آپ بارے شریعت پڑھیے. آپ وہ جو کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی دینیات کی, سنی بہشتی زیور وغیرہ, وہ پڑھیے اور مسائل علماء سے پوچھیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, بخاری پڑھنا پڑھانا اس کے لیے مدرسے میں 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہے. بچہ جب وہ کورس کر لیتا ہے تب آخری میں بخاری دی جاتی ہے. بخاری حلوہ نہیں ہے. ایسے گمراہ لوگوں کے چکر میں مت پھنسیے. انشاءاللہ غیر مقلدوں کے رد میں زبردست تقریر, جس میں کاشی پور میں ہوگی جہاں غیر مقلد بھی ہیں, رفع ذہن پر بھی ہوگی, فاتحہ خلف الامام پر بھی ہوگی, تحت صفحہ پر بھی ہوگی, آمین بالجہر بھی ہوگی. آپ وہاں سماعت فرمائیں. ابھی ہمارے آپ کے بیچ شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت عالم حدیث حضرت علامہ مولانا ارسلان رضا صاحب اللہ قادری خلیفہ سرکار صاحب شریعہ تشریف فرما ہے. آپ ان کے مقدس بیان سے استفادہ کریں. وما علینا الا اللہ.